نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ انسان کی نفسانی خواہشات میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ مال زیادہ جمع کر لیا جائے، اس کے لیے جو بھی حرام راستہ بھی اختیار کیا جائے تو اس سے دریغ نہ کیا جائے، بلکہ مال جس طریقے سے بھی مل جائے، چاہے حرام طریقہ ہو، چاہے کسی کو نقصان پہنچا کے مال حاصل کر لیا جائے، بس دنیا کی طلب کی حرص وہ اس کے اندر بڑھ جائے، حب مال جس کو کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے اللہ نے امتحان رکھا ہے دنیا میں کہ اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا کون سا بندہ ہے جو تمام تکالیف کے باوجود، تمام مسائل مشکلات کے باوجود وہ حلال کے اوپر ہی چلتا ہے۔ اور اللہ نے دنیا میں حلال کو زیادہ رکھا ہے، حرام کو اللہ نے کم رکھا ہے۔ حرام کے زیادہ تر راستے انسان خود پیدا کرتا ہے، خود اپنے سوچ و بچار سے، اپنی عقل سے حرام کے راستے بناتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہے، جانوروں کو بھی علم دیا، لیکن وہ علم کم ہے۔ انسان کا علم وافر مقدار میں ہے۔ انسان اپنے علم سے جانوروں کو بھی سکھلاتا ہے اور ان کے ذریعے حلال شکار کو پکڑنا بھی سکھاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھتا ہے اور اپنے جانور کو چھوڑتا ہے، وہ جا کے جو اس کو انہوں نے سبق سکھایا ہوتا ہے شکار کرنے کا طریقہ، اس کے مطابق وہ شکار کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ بسم اللہ پڑھتا ہے اور چھری پھیرتا ہے، وہ حلال ہے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا میں حلال بھی پھیلا دی ہے وافر مقدار میں، اور کچھ مقدار میں حرام بھی رکھ دیا۔ اور ہم انسانوں کو بھی اللہ نے دنیا میں چھوڑا ہے کہ میں اپنے بندوں کو دیکھوں کہ میرے بندے کون ہیں جو حلال کی طرف جاتے ہیں اور کون ہیں جو حرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، انسان کے پاس علم ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا چیز حرام ہے اور کیا حلال ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے حرام مال بھی کماتا ہے اور کہتے ہیں کہ بس جی آپ کو کیا پتہ اس وقت کیا حالات ہیں۔ اور یہ میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتا دوں اس وقت، کہ اس وقت اکثریت عوام کی اس کی یہ سوچ بن چکی ہے، انہوں نے اپنا دماغ خود سے یہ بنا لی ہے، انہوں نے اپنے دل کو خود سے یہ باتیں سمجھا دی ہیں کہ بھائی چونکہ پاکستان کے اب حالات ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے، لہذا ہمارے ہاں چونکہ لوٹ مار کا بازار گرم ہو چکا ہے، تو اب میرے لیے حلال کیا حرام کیا سب جائز ہے۔ یہ سوچ نا انہوں نے خود بنا لی ہے اپنے تئیں، جس کو کہا جاتا ہے۔ نہ اس کا تعلق قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ ہمارے دین سے، نہ شریعت سے، اسلام سے اس بات کا کوئی بھی تعلق ہرگز نہیں ہے۔ بس ہم نے خود یہ ذہن بنا لیا کہ بھئی جو حالات ادھر پیدا کر دیے گئے ہیں، جو مہنگائی کے عذابات ہمارے سروں پہ کھڑے کر دیے گئے ہیں، جو ادھر معاملات اس وقت چل رہے ہیں ہمارے ملک میں، تو لہٰذا اب تو بھائی 2 نمبر مال کمانا بھی ان کے حساب سے کیا ہو گیا؟ جائز۔ انہوں نے پتہ نہیں کیسے کہاں سے کون سا مسئلہ نکالا اور اپنے آپ کو ایسے سمجھا لیا ہے اندر ہی اندر۔
جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چاہے حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، تب بھی حرام، چاہے وہ رشوت ہے، سود ہے، 2 نمبری ہے، ڈاکہ زنی ہے، چوری ہے، جھوٹ بول کر مال بیچنا یا خریدنا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ بنانا ہے 2 نمبری سے، تو یہ سب کچھ کیا ہے بھائی؟ حرام ہے۔ اس کو کوئی اپنی طرف سے حلال نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے، کہ بھئی چونکہ حالات دیکھیں نا کیسے ہو گئے، اب ہمیں اجازت مل گئی کہ اب جس طریقے سے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے تو بس جیسے کما سکتے ہو کماؤ۔ نہیں میرے بھائی، آج بھی اگر کوئی حلال لقمہ اپنی اولاد کو کھلائے گا، حلال لقمہ اندر اتارے گا اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ آج بھی اسے پالیں گے۔ اگر حرام سے بچے گا تو انشاءاللہ وہ بھوکا نہیں مرے گا۔ اللہ جانور کو بھوکا نہیں مارتے، یہ تو انسان ہے، اشرف المخلوق ہے، اس کو اللہ کیسے بھوکا ماریں گے؟ اور دنیا میں سب سے خطرناک موت وہ ہوتی ہے جو بھوک سے ہو، اور اس سے زیادہ خطرناک موت وہ ہوتی ہے جو بھوک سے بھی ہو اور ہر تھوڑے عرصے بعد اس کو تھوڑا سا نا کھانے کو دے دیا بھی جائے، تھوڑا تھوڑا سا دے دیا جائے، بس جتنا اس کے لیے کافی بھی نہ ہو، اس سے وہ اور زیادہ لمبے عرصے تک تکلیف برداشت کر کے پھر مرتا ہے۔ یہ اور تکلیف دہ عمل ہے۔ جیسا کہ اس وقت بھی دنیا کے ایک ٹکڑے میں، ایک حصے میں ایسی اموات بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہوئی ہیں، اور ہم نے سنا بھی اور دیکھا بھی ہے۔ یہ سب سے خطرناک موت ہوتی ہے دنیا کی، جو بھوک کی وجہ سے ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ ایک لقمہ بھی حرام خدا نخواستہ پیٹ میں چلا گیا نا، تو یہ آپ کی عبادات کے سارے اثر کو ضائع کر دیتا ہے۔ پھر عبادت کا نشان تو لگ رہا ہوتا ہے اللہ کے رجسٹر میں کہ اس نے ٹھیک ہے فجر کی نماز فرض ادا کر لیا، ظہر ادا کر لی، مغرب عصر ادا کر لی، ساری نمازوں کا ٹک تو لگتا رہے گا، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کوئی اثر حاصل نہیں ہوگا، عبادات بے مزہ، نہ نماز میں سکون، نہ دل لگ رہا ہے، نہ دماغ نماز میں، نہ کسی اور عبادت کے اندر کوئی لطف ہے، نہ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، نہ کوئی جنت کے منظر سامنے کھل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ کہ جب انسان کی روزی روٹی بھی صحیح نہ ہو نا، حلال نہ ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام تو دور کی بات ہے، جدھر حرام کا شائبہ بھی ہے نا، شک ہوتا ہے اس کے بعد شائبہ، یعنی کہ شک کا بھی شک ہے نا، تو وہاں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو حلال کمانے کی توفیق دیں اور حرام سے حد الامکان مکمل طور پر جو ہے نا بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔